بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہمارا سوال ہے کہ خلافت کی ایک اور برکت جو اس آیت میں آیت استخلاف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنین کی جماعت کی خوف کی حالت کو امن میں بدلتا چلا جائے گا۔ تو اس برکت کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ اس برکت کی سب سے بڑی تفصیل تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت 5ویں خلافت چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو حضور نے جیسے رسالہ الوصیت میں لکھا ہے نا کہ جب مامور من اللہ کی وفات ہوتی ہے دشمن شادیانے بجاتا ہے کہ بس اب کام ختم ہوا، اور کئی متردد ہو جاتے ہیں اس کی جماعت میں بھی، تو بہت جو ہے وہ عجیب و غریب وقت آ جاتا ہے، خدا وہ خوف کا وقت ہوتا ہے۔ تو سچی خلافت کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی ایسا خوف کا وقت آئے گا اللہ امن میں بدل دے گا۔ اب چلو ایک واقعہ ہوا حضرت مسیح السلام کے بعد اللہ نے امن میں بدل دیا، دوسرا واقعہ ہوا اللہ نے امن میں بدل دیا، اب یہ لگاتار 4-5 ایسے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ دشمن طاق میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ بس اب پہلے میں تھا مسیح السلام تو بہت مطلب عالم فاضل تھے اور مولانا نور الدین صوفی آدمی، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہوا؟ دشمن نے کیا دیکھا کہ وہی جس کو صوفی سمجھتے تھے اور جن کو سمجھتے تھے صرف مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا سکتے ہیں، 6 سال تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کامیاب قیادت کی کہ حیران ہو گئے دشمن کہ کتنا انہوں نے جو ہے ترقی کے منازل طے کروا دی ہیں۔ ایک خلافت کی مضبوط چٹان کی طرح آپ نے جو ہے وہ مضبوطی پیدا کر دی خلافت کی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا دور جب آیا اس وقت کیسے اللہ تعالیٰ نے امن دے دیا خوف کو، پھر اب یہ اس خلافت میں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو پہلی تو یہ صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بار بار خوف کو امن میں بدل رہا ہے، بار بار خوف کو امن میں بدل رہا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے ایک آیا دوسرے نے اس کی ٹانگ کھینچ دی، 2 سال کے بعد 20 سال کے بعد 40 سال کے بعد 40 سال تو بلکہ چلنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، 125 سال سے ڈنکے کی چوٹ سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کی صداقت پر ظاہر و باہر ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ضرور ہم بدل دیں گے ان کو امن میں جب بھی خوف آئے گا ان پر۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جماعت کے جو مخالفین ہیں ان کی طرف سے اس عرصے کے اندر کیا کیا خوف نہیں، اور وہ خوفوں کے جو معیار ان کے بڑھتے کیسے نہیں گئے۔ پہلے عوام کرتے تھے، مولوی لوگ کرتے تھے، پھر حکومتوں نے کرنا شروع کر دی مخالفت۔ اب یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ کس طریقے سے ملکوں کے ملک اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے جماعت کو جو ہے وہ کہا کہ بس اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے ہاتھ سے انہوں نے اس نے جان اپنی دینی تھی، ہم سامنے آ گئے۔ کیا ہوا؟ جو سامنے اٹھے تھے کھڑے ہوئے تھے آج ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ترقیات سے نوازا۔ پھر دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو آفات کا سلسلہ ہے، آفات سماوی کا، اور یہ تو جو دشمن کرتے ہیں تدبیریں اور خوف پیدا کرتے ہیں وہ تو ہے ہی، ایک خوف خدا کی طرف سے بھی آتا ہے، وہ دراصل ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں اور جو اس خدا کی آواز پر لبیک کہنے میں پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن جس وقت ایسے کچھ حالات آتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، دنیا حیران ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جماعت تھی وہ زلزلے سے بھی بچ گئی، وہ طاعون سے بھی بچ گئی، وہ طرح طرح کی جو آفات اور مصائب ان سے بھی بچ گئی۔ تو کون کون سی مثال دی جائے کہ اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعہ سے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے؟ یہ خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں، اور جو جماعت کی عظیم الشان تربیت ہے کہ ایک طرف لوگ مر رہے ہوتے ہیں آفات کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، تو دوسری طرف خلیفہ وقت کے جو دیوانے ہیں وہ اپنے خدمت خلق کی لے کے جو اس کی جو سامان ہے وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر پہنچ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی اور طریقے سے پہنچ رہے ہیں، کوئی کھانے پینے کی مدد لے کے پہنچ رہے ہیں۔ کہیں پہ بھی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں،
کوئی بھی جو ہے وہ خوف پیدا ہو گیا ہے بنین و انسان کے لیے تو امن میں تبدیل کرنے والے خلیفہ وقت کے ماننے والے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان خلافت کے ماننے والوں کے لیے جو خوف ہوتا ہے اس کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بدلنا ہے، ہم دنیا کے خوف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100 سال سے امن میں بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسی عظیم الشان صداقت کی دلیل ہے جو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ دین کی مضبوطی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ جب بھی خوف آئے اس خوف کو جو امن میں بدل دیتا ہے۔ میں آخر میں ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک بہت بڑے مخالف کا حوالہ ہے، یہ مولانا مودودی صاحب کا۔ وہ اپنے زمانے میں بڑے حیران تھے اور آج تو یہ بہت بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت کی ترقی کی بڑھ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان کی کتاب یہ ہے ترجمان القرآن کا حوالہ رسالے کا، تو اس میں کہتے ہیں کہ میں اکثر اوقات اس پر غور کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اپنے مشن میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے مرزا غلام احمد لکھا ہے، مرزا غلام احمد کو اپنے مشن میں اس قدر کامیابی حاصل ہوئی، ایک شخص خدا اور اس کے رسول کے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے، نائبین رسول کو چیلنج کرتا ہے کہ تم سب مل کر بھی میرے مشن کو فیل نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کی تائید میرے ساتھ شامل ہے، تم جب بھی میرے مقابل پر آؤ گے ہر مرتبہ ذلیل و نامراد ہوگے، اور یہی میرے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، مرزائیوں کی حفاظت کے سامان غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی احمدی نہیں کہہ رہا، یہ مولانا مودودی جو امیر جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے بانی تھے انہوں نے ایسا لکھا۔ اور دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آ جاتے ہیں۔ ذرا سچے رسول کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کی ناکامیاں اور تباہیاں سامنے لائیے، کس قدر زوردار تحریک اٹھی تھی اور کیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، دم توڑ گئی۔ یہ جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی صداقت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، آنے والے امام مہدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی، اور جس خلافت کے عظیم الشان دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی عظیم الشان صداقت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔